کو سکھایا ہی ہے کہ کس طرح جھوٹے بیانیے بنائے جاتے ہیں، اور وہ صبح دوپہر شام لاگ الاپ رہی ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے، یہ بدلہ لینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ کیس جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور خان بڑا ایماندار ہے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ وزیر قانون نے بھی کل پریس ٹاک کی، اور جو خود نیب کا فیصلہ ہے وہ اوپن اینڈ شٹ فیصلہ ہے، اس کے اندر نہ ابہام ہے نہ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ اور میں ضرور یہ بات بتاتی چلوں کہ جو 190 ملین کا کیس ہے وہ مسلم لیگ نون، اس کا فیصلہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا، یا اس کو مسلم لیگ نون نے نہیں بنایا، یہ وہ گڑھا ہے جو عمران خان نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اور اس میں خود گرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ این سی اے کو خط لکھا بانی پی ٹی آئی نے کہ جی این سی اے میں حسین نواز کے ایسٹس کی، نواز شریف کے ایسٹس کی، حسن نواز کے ایسٹس کی، اور شہباز شریف اور سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے ایسٹ جو باہر ہیں ان کو پروب کیا جائے، اور کہا کہ وہ میل پریکٹسڈ ایسٹس ہیں اور پیسہ جمع کیا گیا ہے۔ اس خط کے اوپر این سی اے نے پروب شروع کی، اور اس ان ایکسپلینڈ ویلتھ کا لیٹر لکھا گیا، اور اس پروب میں انہی کے دور میں یہ میں بتاتی چلوں کہ این سی اے نے جو رپورٹ دی جس پہ انہوں نے پروب کیا حسین نواز، حسن نواز اور نواز شریف، اور اسی طرح شہباز شریف، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو، تو انہوں نے کہا کسی قسم کی نہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے اور کسی قسم کی نہ میل پریکٹس ہے کسی بھی ایسٹ کے اندر اور کسی بھی انکم کے اندر۔ اور اسی وقت یہاں نواز شریف کو جیل میں ڈال کے، شہباز شریف کو جیل میں ڈال کے، مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈال کے، مریم نواز کو جیل میں ڈال کے، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈال کے، اور مسلم لیگ نون کے ہر بندے کو جیل میں ڈال کر انہوں نے پہلے شریف خاندان کے 40 سال ان کے مرحوم والد میاں شریف کے وقت سے شروع کر کے کھنگالا، وزیر اعظم تھے نا، ایک ایک چیز کو کھنگالا، 40 سال پرانے کیسز کو، 1 روپے کی کرپشن نہیں نکلی۔ کہتے ہیں سیاسی کیس ہے، جیسا کیس نواز شریف پہ تھا۔ نواز شریف پہ کوئی کرپشن کیس نہیں تھا۔ نواز شریف اس ملک کا 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا پنجاب کا، اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہا پاکستان کا۔ اربوں اور کھربوں کے، جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اربوں اور کھربوں کے منصوبے لگائے، ہر تختی، چاہے وہ موٹر وے ہو، بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے وہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ہر تختی کے اوپر نواز شریف کا نام ہے۔ اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے۔ 13 سے لے کر 18 تک جب وہ وزیر اعظم تھے تو 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف کو کسی کرپشن کیس پہ وزیر اعظم کی کرسی سے نہیں ہٹایا تھا۔ نواز شریف کو جب کچھ نہیں ملا تو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا، کیونکہ کرپشن کا ایک دھیلا ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس طرف جب دوسروں کو چور چور کہہ رہے تھے، جب دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے تھے، تو ملکی خزانے میں تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کر رہے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا۔ اگر پرائیویٹ پیسہ ہوتا، اگر پرائیویٹ کیس ہوتا تو کابینہ میں بند لفافے کے اندر یہ اپروول کیوں دے رہے تھے؟ اگر پرائیویٹ پیسہ تھا، کسی کا پرائیویٹ پیسہ، کسی کا پرائیویٹ بزنس کوئی کابینہ اپروول نہیں دیتی۔ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا۔ یہ این سی اے میں جو جرمانہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ کا تھا وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، پاکستان کے حکومت کے خزانے میں آنا تھا، حکومت کے اکاؤنٹ میں آنا تھا۔ جو پیسہ جس کا جرمانہ تھا اسی کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اور انہی کی بات اگر مان لی جائے کہ اگر یہ پرائیویٹ پیسہ تھا تو پھر پرائیویٹ پیسہ کابینہ کا اپروول کیوں تھا؟ اور اگر کابینہ نے اپروول دینا بھی تھا تو بند لفافہ کیوں تھا؟ اور اگر بند لفافہ بھی تھا تو وزراء نے وہاں، انہی کے وزراء نے کہا کہ یہ چوری ہو رہی ہے،
یہ ڈکیتی ہو رہی ہے. ان کے وزراء نے کہا ہمیں بتائیں تو صحیح اس میں ہے کیا. اس وقت شہزاد اکبر کو کہا کہ تم کاغذ کو لہرانا، تم بند لفافے کو لہرانا اور میں اپروول دے دوں گا. یہ کہتے ہیں جی شہزاد اکبر صاحب نے ڈکیتی مار لی. کوئی شہزاد اکبر صاحب کو ان کی ڈکیتی کا اور ان کی فرما برداری کا حصہ ضرور ملا، لیکن یہ ڈکیتی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ماری. یہ چوری قومی خزانے سے عمران خان نے کی جب وہ وزیر اعظم تھے. یہ ہوتا ہے اختیار کا ناجائز استعمال. اور دوسروں پہ اختیار کا ناجائز استعمال، دوسروں کو کال کوٹریوں میں رکھ کر، دوسروں کو چور چور کہہ کر، دوسروں پہ چور چور کے جملے کس کر، خود ملک کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کرپشن کے اوپر، جس کے خلاف کرپشن کا فیصلہ آیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تم نے اگر یونیورسٹی بنانی تھی تو تم یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں بناتے، گورنر ہاؤس میں بناتے، جس کا تم نے وعدہ کیا تھا. القادر ٹرسٹ، اس کو کہہ رہے ہیں جی اب اسلامک یونیورسٹی ہے، اس لیے حکومت اس کے پیچھے ہے، اس لیے یہ کیس بنا ہے. اب انشاءاللہ وہ حکومت کے پاس آ گئی ہے یونیورسٹی. اب وہ مریم نواز، یہ آپ نے اس کو کرپشن کا ذریعہ بنایا تھا، انشاءاللہ مریم نواز شریف اس کو تعلیم کا ذریعہ بنائے گی، اس کو بہترین یونیورسٹی بنائے گی جیسے وہ باقی یونیورسٹیز بنا رہی ہیں. تو یہ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا، یہ کسی قسم کا ذاتی کیس نہیں تھا. یہ عمران خان کی ڈکیتی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے یہ ڈکیتی ڈالی ہے. اور اس کے بعد ہر چیز میں کہتے ہیں جی خان بڑا ایماندار ہے. خان ایماندار نہیں ہے. عمران خان سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے. جو سیاست میں خیانت، پارٹی کے فنڈ میں خیانت، خیرات میں خیانت، اور سب سے بڑھ کر اپنی پارٹی کے فنڈ میں غیر قانونی پیسہ، شوکت خانم کے خیراتی فنڈ میں خیانت، کووڈ فنڈ میں خیانت، توشہ خانہ میں خیانت، اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے اختیار میں خیانت. تو عمران خان آج سے نہیں، عمران خائن عمران خان کا نام ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن کرپشن کر کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. پاکستان کا پیسہ چوری کر لیا، دونوں ہاتھوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چوریاں کی، جہاں سے پیسہ ملا اس کو لوٹنے کی کوشش کی. تو یہ صادق اور امین اور ایمانداری کا ٹیگ اتر گیا ہے. اب کوئی نہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو کہہ بھی رہے ہیں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. اور یہ ہم لوگ کہتے ہوتے تھے نا، بار بار کہتے تھے چور ہے، بار بار کہتے تھے ہمیں چور کہہ رہا ہے، سب سے بڑا چور خود ہے. میں نے انہی جگہوں پر بیٹھ کر، میں نے عدالتوں کے باہر، جیلوں کے باہر کھڑے ہو کر پریس ٹاکس کی کہ یہ ہمیں جو چور کہہ رہے ہیں یہ خود سب سے بڑی ڈکیتی پاکستان کے خزانے پہ ڈال رہے ہیں. اور آج کیا ہوا؟ کہتے ہیں فیصلے پہ حیرانگی نہیں ہوئی. فیصلے پہ حیرانگی کیسے ہو؟ چور کو تو پتہ ہوتا ہے میں نے چوری کی ہے. چور کا جب فیصلہ آتا ہے، جب چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو حیرانی نہیں ہوتی. چور کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں حیران تو ہم ہوئے تھے کہ نہ کوئی کرپشن کا دھیلا ملا، نہ کوئی کرپشن کا پیسہ ملا، نہ کوئی کرپشن کا الزام لگا. تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پر جب ہٹایا گیا تو حیرانی تو ہمیں ہوئی تھی. حیرانی تو پاکستان کی عوام کو تب ہوئی تھی. آج کوئی حیرانی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 4-4.5 سال اس ملک کا پیسہ جس طرح لوٹا گیا. تو لوہے پہ سونے کا جب پانی چڑھا دو تو وہ سونا نہیں ہوتا، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، چور چور ہی رہتا ہے، بے شک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہو یا وہ پارٹی کا ہیڈ ہو. چوری کی عادت جو ہے وہ چور سے نہیں جاتی. یہ وہ کیس ہے. توشہ خانہ میں چوری کر لی، خانہ کعبہ کی گھڑی کے اوپر خیانت کر دی. نہ مسجد نبوی کا خیال آیا جہاں مجھے جملے کسے تھے چور چور کے. مسجد نبوی کے تقدس کا خیال نہیں رہا، وہاں ہمیں چور چور کے اور شہباز شریف صاحب پہ اور میرے پہ چور چور کے جملے کسے تھے. آج یہ مکافات عمل ہے. یہ وقت کا پھیر ہے اور یہ آج اس کو بھگت رہے ہیں. اور پھر جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ ابھی اور بھی آنے ہیں لیکن اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے.
اس پہ کسی کی، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی قسم کی اپیل پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے جرمانے کا پیسہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، وہ اسی کو واپس لوٹا دیا گیا، اس جرمانے کے پیسے کو جس کا یہ جرمانہ تھا، اور اس کے عوض زمینیں لوٹیں، اپنے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، ہیرے کی انگوٹھیاں لی گئیں، اور وہ اکاؤنٹ پاکستان کی عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر کر دیا. یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کابینہ کے وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا تو جائے یہ کیا ہوا ہے، آج وہ حیران نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا کارنامہ ہے، جو آپ نے اپنی کابینہ سے بند لفافے میں اپروو کرا کے، جس کو آج آپ ذاتی پیسہ کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ نہ بولیں. اور آپ کو جو سزا ملی ہے وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے ملی ہے. پھر زیادہ کیس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا یہ سمپل کیس ہے، اور اس کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اپنی پارٹی کو چیئر کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے. فورن فنڈنگ کے کیس میں ابھی اس کا فیصلہ جو جس طرح آ رہا ہے، اور جس طرح وہ کیس چلا ہے، اور جو غیر قانونی پیسے آئے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. توشہ خانہ میں جو کرتوتیں اور کارنامے، کالے کارنامے، جس میں خانہ کعبہ کی جو گھڑی تھی اور جو ہیروں کے ہار تھے، وہ سب کو پتہ ہے. تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہ گیا، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کرپشن کر کے. چور چوری ہوتا ہے، چوری کی عادت نہیں جاتی، کسی قسم کی چوری کی عادت کبھی جا ہی نہیں سکتی. اس لیے پاکستان کی عوام کو مزید بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر یہ کارنامے کر رہے تھے. مدینہ کی ریاست، اسلام کا نام، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ اسلام کا نام لے کر، یہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر یہ کالے کارنامے کر رہے ہیں. آج وہ ثابت ہو گیا. اس لیے 190 ملین کیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. عوام جانتی ہے، ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کرپشن، یہ چوری ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، سب سے بڑی ڈکیتی ہے، اور عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جس نے پاکستان کی عوام کے پیسے کھائے. جو دوسری چوریاں کی، جس میں نے آپ کو ادویات کی چوری کووڈ فنڈ میں، پارٹی کے فنڈ کی چوری میں نے آپ کو بتا دی ہے، توشہ خانہ کے اندر چوری میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو زمینوں کا لین دین اس میں چوری آپ کو بتا دی، جو پنجاب میں ہوا اس کے اوپر ابھی کیسز کھل رہے ہیں جو آپ کے سامنے روز آتے ہیں. تو اب ہم اس پورے جو یونیورسٹی ہے اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ہی ہدایات جاری کر دی ہیں، ڈائریکشن جاری کر دی ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جو عدالت نے تحویل میں دیا ہے اس کا پورا چارٹر ریویو کیا جائے. اس کو انشاءاللہ بہترین پاکستان کی یونیورسٹی بنا کر تعلیم کا ذریعہ بنائیں گے. اور انشاءاللہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو یونیورسٹی کو کرپشن کا ذریعہ بنایا تھا ان کا تو حساب ہو گیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو ملک کی بہترین یونیورسٹی بنا کر بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے، اور اس میں جو بچے پڑھیں گے ان کے لیے اس کو بہترین یونیورسٹی بنائیں گے. تو 190 ملین کا چور پکڑا گیا ہے. عوام کو اس کی مبارک ہو. اور جو شور مچا رہے تھے کہ یہ سیاسی کیس ہے، اور ابھی بھی شور مچا رہے ہیں، لیکن ان کے اب شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی قسم کا نہ سیاسی کیس ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یونیورسٹی بنانے کی اتنی خواہش تھی تو آتے ہی کہا تھا، میں کیا کہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا، میں گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. ہم تو آج گورنر ہاؤس میں بھی جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی جاتے ہیں. یونیورسٹی کا کوئی ایک کمرہ ہی نہیں بنا ہوا. تو یونیورسٹیاں بنی لیکن کرپشن کے ذریعوں سے یونیورسٹیاں بنائی گئی، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلامک یونیورسٹی بنائی گئی. اور پھر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اسلامک یونیورسٹی کے خلاف ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی. ابھی بھی ان کی عادتیں اور ان کی کرتوتیں نہیں بدلی. لیکن کوئی بات نہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ جانتی ہے، اور وہ انشاءاللہ اپنا جو اگلا فیصلہ ہے، جو بچے کچے ان کے حق میں لوگ ہیں جو جھوٹا شور سنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ
یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، یہ پاکستان کے خزانہ، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی امانت تھی جس میں خیانت کی گئی. اور جس بندے کو خیانت کرنے کی عادت ہو، جنہوں نے اپنے اوپر صادق اور امین کے اس وقت کے جو فرعون تھے ان کو بھی پیسے دے کر، ان کے بھی منہ بند کر کے، ان کو بھی انفلوئنس کر کے یہ ٹیگز لیے ہیں، اس کی حقیقت بھی ہمیں پتہ ہے. یہ جو صادق اور امین کے فیصلے لیے تھے اس کی کیا حقیقت ہے وہ میرے زبانی بھی آپ نے سنی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے زبانی بھی آپ نے سنی ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال کی یہ سب سے بڑی تاریخ کی مثال ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہو کہ یہ چوری میں کر رہا ہوں، وزیر اعظم کو پتہ ہو کہ آج میرا اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے فائدہ ملنا ہے. یہ اختیار کا استعمال ہوتا ہے. اور جو وزیر اعظم جس پہ تم چور چور کا الزام لگاتے تھے اس کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی اور برطانیہ کی عدالتوں نے بھی سرخرو کیا ہے. اور خالی اس کو نہیں، اس کے 40 سال کے حساب کو جو اس کے مرحوم والد، اس کی جماعت اور ان کی تمام جو لوگ تھے وہ اس پورے احتساب کے مراحل سے گزرے ہیں. اور یہ تو 4 سال کے اندر یہ ڈکیتی اور چوریوں کی داستان ہے. وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب جن کو تم چور چور کہتے تھے، جن کو بختر بند گاڑیوں میں لے کر آتے تھے، دھکے دیتے تھے، ان کو دوائی نہیں دیتے تھے، ان کو کرسی نہیں دیتے تھے، ان کو جب میڈیکل ٹیسٹ ہوتا تھا اس کی رپورٹ نہیں دیتے تھے، یہ تم جیلوں میں کرتے تھے. شکر کرو آج وہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جن میں بدلے کی ہوس نہیں ہے، ان میں اس ملک کو ٹھیک کرنے کی، اس ملک کو واپس ترقی کی پٹری پر لانے کا مقصد ہے. اور وہ آج وزیر اعظم ہے. اور جس خاتون کو تم نے کال کوٹریوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، والد کے سامنے گرفتار کیا، والد کے ساتھ جیل میں رکھا، جس جماعت پہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے اور اس جماعت کے ہر بندے کو جیل میں ڈالا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو اس وقت بہتری ہے، عوام کی خوشحالی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کام کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کام کر رہی ہیں. اس ملک میں 2014 کے بعد ملک کی تاریخ میں مہنگائی کی شرح دوبارہ 3 سے 4% پر آ گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی ہے اس کا دوبارہ سے ریوائول ہو گیا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے، نواز شریف ہوتا ہے، تو ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوتا، IMF بھی واپس چلا جاتا ہے، ملک کی معیشت بھی خود مختار ہو جاتی ہے، مہنگائی سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہوتی ہے، ترقی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہوتی ہے، سی پیک ہوتی ہے، دہشت گردی ختم ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، 14,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اور جب 4 ساڑھے 4 یہ چور، یہ ڈکیت، یہ ڈاکو ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں تو ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 38% پر پہنچ جاتی ہے، ملک ڈیفالٹ کر دیتا ہے، IMF واپس آ جاتا ہے، ملک کے اندر سی پیک بند ہو جاتا ہے، ملک کے اندر روزگار بند ہو جاتا ہے، ملک کے دوست جو ممالک ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو خائن ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا، جو چور ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ نہیں پکڑتا. لیکن جن کی نیت صاف ہوتی ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو ملک کا ایک ایک پیسہ ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ملک کی عوام کے اوپر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی. شہباز شریف صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی انشاءاللہ. مہنگائی آلریڈی 3 to 4% کے اوپر آ گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کے اوپر جا رہا ہے. ملک کے جو دوست ممالک ہیں دوبارہ پاکستان کی طرف لوٹ رہے ہیں، فورن پالیسی کا ریوائول ہو رہا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے 11 مہینے کے اندر وہ کام کیا ہے جو ناممکن تھے، جو امپاسبل تھے، چاہے وہ ہیلتھ ریفارم ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ریفارم ہو، چاہے وہ کسان ایگریکلچر کا ریوائول ہو. کہتے ہیں ایگریکلچر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. 10 بلین تاریخی بجٹ دیا جاتا تھا ایگریکلچر کو، 70 بلین بجٹ دیا گیا ہے 11 مہینے کے اندر ایگریکلچر کو، کسان کو، کسان کے لیے کسان کارڈ، ٹریکٹر، نوجوان کے لیے اسکالرشپ. آج کل ہر روز مریم نواز شریف صاحبہ
پاکستان کے بچوں کو, نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دینے جا رہی ہیں, لیپ ٹاپس دینے جا رہی ہیں, ای بائکس دینے جا رہی ہیں. یہ اسموگ آتی تھی نا, 8-9 سال ہو گئے اسموگ آتی تھی نا, کوئی کام ہوا تھا؟ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا فوکس ہے, جو پنجاب کی عوام ہے. اس لیے یہ فرق عوام کو سمجھنا پڑے گا, اور سمجھ چکی ہے عوام. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک کے اندر سرمایہ کار بھی جانتا ہے, آج ملک کی عوام بھی جانتی ہے, آج ملک کے نوجوان بھی جانتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں, لیکن جب چور اور خائن اور ڈکیتی ڈالنے کے مقصد سے, چوریاں کرنے کے مقصد سے جو حکمران وزیر اعظموں کی کرسی پر بیٹھتے ہیں, تو ملک کا حال وہ ہوتا ہے جو 4.5 سال ہوا. اور انشاءاللہ اسی ملک کو, اسی معیشت کو اور عوام کی بھلائی کو دوبارہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بحال کر رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب صوبے میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جی دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی کل فیصلے کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ حکومت کو تحویل میں لینے کا آرڈر کر دیا گیا ہے. تو اس فیصلے کے آرڈر کے مطابق اس کو تحویل میں لینے کی جو ہمیں ہدایت ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل آرڈرز بھی پاس کر دیے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر پلاننگ کی جائے, اور جو اس کے اندر ابھی تک ہوا ہے اس کی جانچ پڑتال, اور اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح اس کے چارٹر کے اوپر اور ریویژن ہو سکتی ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. تو یہ ہم عدالتی فیصلے کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. کون سا فیصلہ؟ جو پی ڈی ایم 1 بنی تھی اس میں آپ کیبنٹ کی ممبر بھی تھی, تو اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ سابق جو وفاقی کابینہ تھی اس کا فیصلہ غلط تھا, تو وہ موجودہ جو کیبنٹ بنی تھی اس میں اس فیصلے کو ریورس کیا جا سکتا تھا. آپ کو شاید یاد نہیں ہے, یا شاید آپ کو اس وقت کابینہ کے اندر اس فیصلے کے ریورسل کے لیے, اور قاضی فائز عیسیٰ کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی موجود ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا, یہ چور کو ہاتھ میں واپس لوٹا دیا گیا ہے, اور یہ پورا وہاں کیس شروع بھی ہوا تھا, اس کے اوپر ججمنٹ بھی آئی تھی. اور میں یہ بھی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو لوگ اس کا وہ کیا کہتے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں نا, جو بیچارے کہیں سے لے دے کے اپنے ساتھ جو بندے تھے پی ٹی آئی کے, وہ اب پی ٹی آئی کی ترجمانی نہیں کر رہے. آپ کو جو شکلیں نظر آ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, ہم نے تو حکومت میں عمران خان کے یہ شکلیں نہیں دیکھیں, ہم نے تو ان کی پارٹی کے اندر جو عہدیدار تھے یہ شکلیں آپ نے دیکھی, میں نے تو نہیں دیکھی تھیں. اور جب ان کی حکومت تھی تو یہ ترجمانی, وہ تو بھاگ گئے لوگ جو ان کے ساتھ چوریوں میں حصے دار تھے, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو انہوں نے, جو ان کو کہتا تھا کہ تم چوری کر رہے ہو, پارٹی سے نکال دیتے تھے. جو کہتے تھے اس میں فورن فنڈنگ کی چوری ہے اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے. جو کہتا تھا الیکشن غلط ہوا ہے اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے. جو حکومت میں کہتے تھے کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں ان کو کابینہ سے نکال دیتے تھے. تو یہ ایک شخص ہے جو آئین توڑے, پارلیمنٹ پہ حملہ کرے, پی ٹی وی پہ حملہ کرے, اس کے ساتھ اسرائیل اور برطانیہ اور ہندوستان سے پیسے منگوائے فورن فنڈنگ میں اپنی پارٹی کے لیے. پولیس, رینجرز, لا انفورسمنٹ 2014 سے پولیس, رینجر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سر پھاڑنے شروع کیے انہوں نے 2014 سے. اور وہ سر پھاڑتے ہیں. آج بھی آئی جی اسلام آباد جو ہیں علی, ان کی جو آنکھ ہے جس سے ان کو نظر نہیں آتا, یہ زمان پاک کے آپریشن میں ان کی آنکھ انہوں نے پھوڑی تھی. اور پھر جب چور اور کہیں جی آپ گرفتار ہونے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کر دو.
شودا کے مجسمے، شودا کی یادگاریں، جنا ہاؤس توڑ دو، ان کی مجسمے توڑ دو، ان کی مجسموں کو زمین پہ پھینک کے ٹھڈے مارو. کیوں؟ کیونکہ تم نے چوری کی بھی تھی، کیونکہ تم جو ہر چیز سے، ہر قانون سے تم فارغ ہو. ایسا نہیں ہوتا، اور اس کا فیصلہ آ چکا ہے. آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں. دیکھیں، جج جس نے بھی فیصلہ کیا، ہمارے بھی جج حضرات جو سپریم کورٹ تھے، آنریبل ججز تھے، انہوں نے بھی فیصلے کیے تھے، لیکن وہ کیس تھا بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ. یہ کیس ہے 190 ملین پاکستان کی عوام کے پیسے کھانے پہ. تو یہ جو جج صاحب ہیں، آپ کو 1 سال کا وقت دیا گیا. یہ ٹرائل 1 سال چلا ہے. اس ٹرائل کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز موجود تھی، کوئی ثبوت اپنی مظلومیت کا موجود تھا، تو آپ کورٹ کو دے دیتے. 1 سال میں کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ، کسی قسم کی کوئی شہادت، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ایسا نہیں دیا گیا جو آپ کو بے قصور ثابت کرے. تو یہ باتیں، جج کون تھا، جج کیا تھا، آپ تو اتنے بڑے بنتے تھے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کہ جی NCA کو خط لکھ دیا کہ میرے سیاسی مخالفین کے اوپر آپ پروب کریں. ان کا پروب تو ہو گیا، ان کی تو پروب کی رپورٹ آ گئی NCA کی. تو جو اپنا کیس آیا ہے تو جی جج فلانا تھا، جج یہ تھا، جج وہ تھا، آپ نے کرپشن کیا ہے، فیصلہ آیا ہے، بات ختم. میں نے تو کہا ہے، آپ کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کرپشن کر کے. ڈھیٹ ہونا چاہیے بندے کو چور ہونا چاہیے، ڈھیٹ ہونا چاہیے، جھوٹا ہونا چاہیے. جو چور ہوتا ہے کبھی اس کی شکل کے اوپر شرمندگی دیکھی؟ کیونکہ اس کی تو عادت ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اب وہ بیونڈ ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا انسان ہے. 1 سال ہو گیا ہے، 11 مہینے. وفاق میں ان کے بھائی ہیں وزیر اعظم، تو نواز شریف کی حکومت ہے. اور پنجاب میں ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو نواز شریف کی حکومت ہے. نواز شریف چاہتا نا تو یوں منہ پہ ہاتھ پھیر کر AC اتارتا، چاہتا نا تو ہیٹر بند کرتا، دوائیاں بند کرتا، زمین پر گدے کے بغیر لٹاتا. جس طرح نواز شریف کو جب پکڑ کے لے کر گئے لاہور ایئرپورٹ سے، جب وہ لنڈن سے واپس آئے. جو چور ہوتے ہیں نا وہ اپنے فیصلے سننے کے لیے واپس نہیں آتے ملکوں میں، تو نواز شریف وہ کرتا. ان کا کھانا بند کرتا، ان کی جو وہاں عیاشیاں ہیں وہ بند کرتا، ان کے چیا سیڈز بند کرتا. وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، اور وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے سیاسی مخالفت نہیں کرتے. ان کی ہر سیاسی مخالفت ملک کے لیے ہوتی ہے. وہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے عمران خان کو، خیبر پختونخوا میں جو عمران خان کی حکومت بنی تھی وہ نواز شریف کی محرون منت تھی. ہم حکومت بنا سکتے تھے الائز کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا ان کی میجورٹی ہے، آپ ان کو حکومت بنانے کی موقع دیں. وہ حکومت بنائی. جب نواز شریف صاحب گئے ان کے پاس چل کر بنی گالا میں، تو انہوں نے کہا میرے گھر کی سڑک بنوا دو. تو نواز شریف صاحب نے سڑک بنوا کر دی ان کے جو بنی. اس لیے جب شوکت خانہ بن رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے اس کی مشینری کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لگایا اور زمین بھی دی. جب اور انہی دنوں میں اتفاق ہاسپٹل بن رہا تھا جو شریف میڈیکل ہاسپٹل ہے، اس کی جو مشینری تھی اس پہ میاں نواز شریف نے ٹیکس دیا تھا. نواز شریف صاحب کا مقابلہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کریں. جی آپ پہلے بتاتے ہیں، پھر میں آتی ہوں آپ پہ. اب آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے صرف اور صرف خوشخبریاں ہوں گی. صرف اور صرف انشاءاللہ، میں ساتھ کہہ رہی ہوں.
اس میں برکت ڈالے گا. جو ہمارے اور IMF کا پروگرام کر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں جیسے 2015 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اور جس طرح ضرورت پڑے گی. مقصد ہمارا یہ ہے, لیکن ملک کی معیشت کا وہ حال کر کے گئے ہیں, ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا کر IMF کو واپس بلا کر اپنا معاہدہ ڈیفالٹ کر کے اس ملک کے ساتھ جو کر کے گئے ہیں, جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کر کے گئے ہیں, جو عوام کے ساتھ کر کے گئے ہیں. تو جو بجلی کے نرخ آج مہنگے ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے دور کی پرائس نہیں ہے, وہ ان کے کارنامے اور ان کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس پہ محنت کر کے اس کے ٹیرف کو کم کر رہے ہیں, اس کی بجلی کی قیمتوں کو کم کر رہے ہیں, لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں, لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اس بجلی کی قیمتوں میں. بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا تھا نا گرمیوں میں, سولر پینل دے رہے ہیں, سولر ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں تاکہ عوام کو کوئی سانس لینے کا موقع ملے. یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جو یہ ڈکیتیاں کر رہے تھے. دیکھیں ایک عمل سٹارٹ ہوا ہے فیڈرل لیول کے اوپر, لیکن رہائی میں نے پہلے ایک بات کہی تھی اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں کہ یہ کیس حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ کیس مسلم لیگ نون نے اس کا فیصلہ نہیں دیا, اس کا ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے, 1 سال کے ٹرائل سے گزر کر آیا ہے, قانون کے جو پورے مراحل ہیں اس سے گزر کر آیا ہے, یہ فیصلہ عدالت نے دیا ہے. اس پہ گورنمنٹ نے بانی PTI کو اس ڈکیتی اور اس چوری کے اوپر رہا نہیں کر سکتی. یہ عدالتی فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے. جی دیکھیں, جس نے پہلے سوال کا جواب, جس نے جو کرپشن کیا ہے اس کا حساب ہونا لازم ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے سب کا. اور دوسری بات آپ نے کی کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم پاکستان کا ابھی تک مجھے نہیں پتہ. جس طرح ہی مجھے پتہ چلے گا میں بطور ترجمان مسلم لیگ نون آپ کو آگاہ کر دوں گی. تھینک یو. جی جھوٹ, بہتان اور الزام تراشی کرنے والا خود کرپشن میں پکڑا گیا. 190